مان لیجئے کہ آپ کے گھر میں 50 لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے 10 لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے یہ کہہ کر کہ بھائی یہ گھر جو ہے نا ایک دم فالتو گھر ہے، یہ گھر والے سے میرے کو جو ہے نا بالکل نفرت ہے، وہ نکل گئے، تو آپ سے جب پوچھا جائے گا کہ بھائی کیا وجہ لگتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو وجہ آپ بتائیں گے نا، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ اگر یعنی صحیح ہو کے گئے ہیں یا غلط ہو کے گئے، جو بھی گئے، لیکن یہ بنیادی وجہ رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے فیملی کے 10 لوگ نکل گئے گھر سے یہ کہہ کر کے مجھے گھر پسند ہی نہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے اگر 1,20,00,000 جو کہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، اگر ان کا اللہ پہ سے یقین بالکل ہٹ گیا ہے یا ہے ہی نہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یار میرے سامنے کوئی مسلمان نہیں گیا اسلام چھوڑ کر، تو ہم کیسے بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ آپ جیسے اگر میرے سامنے آپ نے کبھی کہا تھا کہ ہم اس لیے اسلام چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم کو خدا کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، تو ہو سکتا ہے آپ کے جیسے بھی اور بھی لوگ سوچتے ہوں گے یہ بات کہ ان کو بھی خدا کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، چھوڑ گئے ہوں گے۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں ایک وجہ ملی، خدا کے نہیں ہونے کا انکار نہیں کیا ہے نا میں نے، یا خدا پہ یقین انکار ضرور نہیں کیا، بالکل آپ نے نہ ہونے کا انکار نہیں کیا ہے، آپ ایگنوسٹک ہے اس معاملے میں کہ آپ کو نہیں پتا بھائی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی اس کے بغیر میری زندگی چل رہی ہے، تو ہم کیوں ایمان رکھیں کسی اسلام پہ یا کسی؟ تو ان کو اللہ پہ سے یقین ہٹ گیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہونے نہیں ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، ایک وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی وجہ تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ابھی تک۔ اچھا، اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نے جو وجہ بتائی تھی بس ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی۔ آپ کی بھی وجہ ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں لاجیکل لگتی، ہم بس بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک وجہ دیکھی اسلام چھوڑا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کے طرح ہوں گے، اور کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایک ہی وجہ نظر آتی ہے۔ ہاں ابھی تک تو ایک ہی سمجھ میں آئی۔ ان کو روکنے کے لیے تاکہ اور ابھی جو 1,20,00,000 نکلے ہیں ایسے اور 1,20,00,000 نہ نکل جائے، اس کے لیے کیا آپ محنت کر رہے ہیں یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یار دیکھو، ہم اپنی ذاتی طور پہ تو کوئی کچھ محنت خاص کر نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے تم سے تھوڑی سی شروعات کی ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی، اور رہی بات کہ کیا ان کو واپس اسلام میں بلانا چاہیے، دعوت دینی چاہیے، تو ہم سمجھتے ہیں مسلمان کو اپنا کام کرنا چاہیے دعوت دینے کا، اور دعوت سب کے لیے ہے، وہ مرتد کے لیے بھی ہے، غیر مسلم کے لیے بھی ہے، مشرک کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی، تو اسی طرح ان کو بھی دعوت دینی چاہیے، وہ دعوت لینے کو تیار ہوں تو ٹھیک ہے، نہ تیار ہوں تو ان کی مرضی بھائی۔ ہاں، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو چھوڑ دیتا ہے وہ چھوڑ دے کہہ دینا، تو گراؤنڈ ریالٹی تو ایسی نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ کوئی اگر اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کے گھر والے خود اس کے اگینسٹ میں آ جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں، بائیکاٹ کرنا شروع کرتے ہیں، دوست جو ہے اس سے دوستی توڑ دیتے ہیں، اور محلے والے جو ہے اس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار نوبت جو ہے وہ فزیکل تھریٹ پہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اگر کسی کے اسلام چھوڑنے سے فرق نہیں پڑتا، اس کا رائٹ ہے چھوڑنا یا پکڑنا، تو یہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس طریقے کا برتاؤ کیوں کرتی ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، اگر کوئی اسلام چھوڑ یہ غلطی کہاں سے آ رہی ہے صوفی؟ یہ غلطی کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمیں کیا معلوم، یہ کٹرتا کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم نہیں بتا سکتے کہاں سے آئے۔ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہا کہ جو اسلام چھوڑ دے وہ ان کا رائٹ ہے، اس کو جو ہے آزادی ہونی چاہیے۔ اسلام میں مرتدوں کے لیے کیا سزا بتائی اللہ کے رسول نے؟ مرتد کے لیے جو کون سا مرتد، جو چھوڑ کے بس چلا جائے یا چھوڑ کے اسلام کے خلاف بغاوت کرے؟ دونوں کی بتا دے، اور دونوں کی حدیث اپنے راستے جاتا ہے، جو چھوڑ کے صرف اپنے راستے جاتا ہے اس کے لیے تو کوئی خاص سزا ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، کہاں اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ صرف جو چھوڑ دے؟ یار ایک منٹ وہی بتا، میرا سوال سن لے پہلے۔ جو اسلام چھوڑ دے صرف، ٹھیک ہے، اس کے لیے موت کی سزا نہیں ہے، اور جو اسلام چھوڑ دے اور اسلام کے اگینسٹ کھڑے ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے، اور کیسے اگینسٹ کھڑے ہو جائے؟ یعنی بولنا چھوڑ دے یا تلوار لے کے کھڑے ہو جائے؟ کیا پیرامیٹر ہے پورا آپ دلیلوں کے ساتھ؟ دونوں طریقے سے۔ اچھا، دونوں طریقے سے مطلب پہلے ایک چیز بتایا مجھے، ایک چیز اگر صرف اسلام چھوڑ دے تو اس کے لیے موت کی سزا نہیں ہے، پہلے یہ قرآن سے بتائیں۔ قرآن کی آیت بھی ہے، اور حضور کے زمانے میں مدینے میں یہ ہوتا تھا کہ یہودی جو تھے، منافق آپ سمجھتے ہیں، یار حکم بتائے نا، حکم بھائی سنو، نہیں وہ کون سی حدیث؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، رکو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال میں ایک دلیل دیتا ہوں۔
ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये देखिए, जैसे कि सुनन नसाई की हदीस है, इसमें अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जिसने दीन बदल दिया उसको कत्ल कर दो, ठीक है। अब ये एकदम जनरल अल्लाह के रसूल ने बताई है जिसमें सारे मुर्तद आ गए, ठीक है। मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड हुएवर टेक्स हिज रिलीजन, जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट है कि जो सिर्फ छोड़ दे उसको छोड़ दो, लेकिन जो अगेंस्ट में खड़े हो जाए उसको कत्ल कर दो, ऐसा कोई स्टेटमेंट अल्लाह के रसूल ने दिया है? पहले ये बताओ। नहीं। मैं तुझे अभी हजरत अली का तरीका बताता हूं क्या किया। ये देखो, तुमने ये साबित करना है कि ये लोग जिनको हजरत अली ने जलाया था, ये लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया था या इस्लाम के अगेंस्ट में आ गए थे? एक मिनट, ये देखो, सही अल बुखारी, इसको उर्दू में कर देता हूं। अली रदी अल्लाह अन्हु के पास कुछ बेदीन लोग लाए गए, आपने इनको जलवा दिया। ये खबर इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा को पहुंची तो इन्होंने कहा अगर मैं हाकिम होता तो इनको कभी ना जलवाता। हालांकि जो अरबी है उसमें हाकिम का वर्ड है ही नहीं, ठीक है। दूसरी तरह से सजा देता, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग में जलाने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग अल्लाह का अजाब है, तुम अल्लाह के अजाब से किसी को मत अजाब दो, मैं इनको कत्ल कर डालता, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपना दीन बदल डाले, इस्लाम से फिर जाए, इसको कत्ल कर डालो। जी भाई, ये जो लोग हैं, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, ये जो हदीस है, ये असल में वो लोग थे जिन्होंने हजरत अली को खुदा करार दिया। और हाँ, मैं अच्छा किधर है इसका एक मिनट भाई, बेदीन भाई, बेदीन हो गए वो लोग, हजरत अली को खुदा कैसे मानेंगे? वो तो बेदीन हो गए। ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तो वही जंदीक हो गए, जंदीक, और इसमें इंग्लिश में लिखा है एथियस्ट हो गए। ये देखो ये क्या लिखा है, एथियस्ट लोग जो है वो अली को खुदा क्यों मानेंगे भाई? नहीं, ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना तर्जुमा। अच्छा, हजरत अली ने, जगह पे तुम लोगों को ब्रैकेट चाहिए रहता है भाई। हम आपको वाकया बता रहे हैं, उसका जो पस मंजर है वो हम आपको बता रहे हैं। पस मंजर आप बताएं, किधर से बताया आपने? पस मंजर हम आपको वही बता रहे हैं कि ये पस मंजर रेफरेंस। A few minutes later. जी, आपको आर्टिकल मिल गया? प्रेजेंट कर दें? हाँ, प्रेजेंट कर दें। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ भाई, देखिए ये है, जूम कर इसको। ये क्या है, फतल बारी है? हाँ, फतल बारी है। अच्छा, फतल बारी है। जूम करो ना उसको, थोड़ा जूम करो। अब ठीक है? और थोड़ा करो। अब ठीक है? ठीक है। हाँ, ये देखिए, तो यहाँ से शुरू है। These are people used to worship idols and say to you, God is messengers. So God and sent to go to you. What do you say? They said, you are our Lord and provider. ये हजरत अली के पास उन लोगों को लेके आया जाता है और कहा जाता है कुछ लोग आपको पता क्या है, तो उसी पे फिर कहता है हजरत अली, what do you? I am but a slave like you. हम तुम्हारी तरह सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। एक मिनट, ऊपर करो थोड़ा, ऊपर करो और ऊपर करो, ठीक है, और ऊपर करो। हाँ, Abul Muzaffar al-Isfaraini claimed in Al-Milai wa Al-Nahl that those whom Ali had burned at the stake were a group of Rawafid who claimed that he had. It is an illusion of the Sabians, and the chief among them was Abdullah ibn Saba, a Jew. Then he revealed Islam and invented this article, and this could be the origin of what niche karo we narrated in the third part of the hadith of Abu Tahir, which is sincere from the way of Abdullah ibn Sharik al-Amiri on the authority of his father, said, it was said to Ali, there are people here at the door of mosque claiming that you are their Lord. So he called them and said to them, woe to you, what do you say? They said, you are our Lord, our creator, our provider. He said, woe to you, I am but a slave like you, and I eat as you eat and drink as you drink. If I obey God, he will reward me, he wills, and if I disobeyed him, I was afraid that he would punish me. So fear God and go back. So they refused. Aniche karo. By God, they went back to saying those words. He said, let them in. And they said, so when it was the third, he said, so if you say that, I'll kill you with the worst of killers. So they refused, but humiliation. He said, oh, Kambar, bring me workers with them, pass them through. So make a groove for them between the door of the mosque and palace. He said,
dig so they were far away in the land, and he brought the wood and threw it into the dug out by the fire and said, I will deal with you in it, or you will return. But they refused to return in it until they were burned. He said, indeed, if I saw something reprehensible, I kindled a fire and called for Kambar. This is a good change for transmission. And as for what Ibn Abi Shayba reported via Qatada, that Ali was brought with people from the tribe who worship and worship Na, so he burned them. This is the chain of transmission is broken if it is proven that it is based on another story. Then Ibn Abi Shayba also narrated it through a chain of narrators. Ayyub Ibn al-Nuaym. Then a man came to him and said, there are the people here who have an idol in a house that they worship. A man said, let the house be set on fire against them. He's saying Bizandaka, Bizay wa Noon, Waqf is the plural of Zindiq with a broken first and second sukun. Abu Hatim al-Sijistani and others said, the heretic's Persian, his origin is Arabic. Zandiq Kurdi says perpetuity of eternity because the Zandiq of life and the Kud of work, and it is called who is accurate looking into matters. हाँ ठीक है, ये पूरा तो बात का डिस्क्रिप्शन है. हाँ तो हम वही कह रहे थे कि वो जिन लोगों को हज़रत अली ने जलाया वो इसलिए जलाया. ये जो अलग अलग किस्से बयान किए गए हैं प्यारे भाई, ये देखो अलग अलग जो किस्से बयान किए गए हैं उसमें से ये एक भी है. ठीक है, अगर इसका स्टार्टिंग में जाओ एकदम ऊपर, सबसे ऊपर ही. अच्छा नीचे करो. By response, it is sufficient at all. By response, is it sufficient at all, or is it necessary to ask for 3? And are the 3 in a council or in a day or in 3 days? And on the authority of Ali, he should be asked for 1 month. And on the authority of Nakhai, he should be asked for never. Apostasy stems from it, and more will come to that in the first hadith when the heretics are mentioned. Then he mentioned 2 hadiths in the chapter. The first is saying Ayyub is al-Sakhtiyani and Ikrimah is the Mawla of Ibn Abbas. He say Ali came upon me is the son of Abi Talib, presented in chapter that does not punish with the punishment of God from the book of Jihad, by Sufyan bin Uwaina on the authority of Ayyub with the chain of transmission that Ali burned some people. And I mentioned there that Al-Humaydi narrated it on the authority of Sufyan with the wording enslavement of the apostates, and from the face of another according to Ibn Abi Shayba, people used to worship idols in secret. And according to Al-Tabrani, and in the middle of the way, on the way of Suwaid bin Ghafla, that Ali had informed him that a people had apostatized from Islam. So he fed them, then called them to Islam, but they refused. So he dug it. देखे ना चालाकी, कितना चालाकी है इंसान. हाँ चालाकी ये है, मैं बता रहा हूँ ना चालाकी. रुक जा भाई, ऊपर करो. जब ये फतुल बारी वाला डिस्क्रिप्शन लिख रहा है तो उसने बताया है कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आई है. उसमें से एक चीज ये है कि वहां के लोगों ने, ये देखो, Ali had informed him that a people had apostatized from Islam, so he fed them, then called them to Islam. उनको इस्लाम की तरफ बुलाया गया, but they refused, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. So he dug a pit, then brought them, slapped their necks and shot them. Then he threw firewood on them and burned them. Then they said God and his messenger spoke the truth. भाई यहाँ पे तो ये वाकया भी है कि ये जिनकी बातें हो रही है उन्होंने सिर्फ इस्लाम छोड़ा था. समझ गया. हाँ, दोनों वाकया मौजूद, आप ये कहना चाहते हैं ना? हाँ, दोनों वाकया है. दोनों वाकया देखिए एग्जैक्टली दोनों वाकया मौजूद हैं और दोनों सही सनद से हैं. ठीक है, तो क्या जाहिर सी बात. तो तुमने पहले ये क्यों नहीं बताया? हमें दोनों बताया भाई, आपने जहाँ से नहीं, तुमने चालाकी ये क्यों की कि तुमने ये वाली चीज नहीं बताई जहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था? नहीं, हम बताते हैं. देखिए, कोई इंसान अगर वो इस्लाम से छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, तो भी मुर्तद है. ठीक है, और कोई अगर हजरत अली को खुदा माने तो वो भी तो मुर्तद ही हुआ ना. हाँ ना. तो अरे भाई मेरे को एक बात बताओ प्यारे भाई, अभी आते हैं. अब यहाँ पे ये फतुल बारी में 2 चीजें आ गई. अब मुझे जो है अपना हथियार लाना पड़ेगा. 2 चीज आई है उधर. एक चीज ये है, उन्होंने इस्लाम छोड़ा था, उनको अली ने इस्लाम के लिए की तरफ बुलाया, लेकिन वो नहीं आए, उनको जला दिया. ठीक है, और एक किस्सा लिख दिया, अली को ही खुदा मान रहे थे. ठीक है. यहाँ पे ये जो पहला वाकया है, ठीक है, कि इस्लाम छोड़ दिया था, अगर ये वाकया सही है तो भी गलत है. ठीक है, क्योंकि कोई इस्लाम छोड़ देता है वो उनकी मर्जी है. यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि वो इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के अगेंस्ट खड़े होना शुरू हो गए थे. ठीक है, ये बात सही हो गई इतनी कि इस वाकये के अनुसार वो इस्लाम के अगेंस्ट खड़े नहीं हुए थे. नहीं, आप मानते हैं?
اس میں یہ کہیں پر مینشن نہیں کیا کہ وہ اسلام کے خلاف بغاوت کر رہے تھے. تو مطلب نہیں کھڑے ہوئے تھے, رائٹ؟ جب تک آپ لے کے نہیں آتے پروف کہ وہ اسلام, وہی بات کر رہے ہیں. ارے بھائی لیکن اگر آپ صوفی بات سن بول لے بھائی, اگر وہ لوگ اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, ورنہ یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ہو گیا, ہم بول لیں؟ ہاں بولو, بول لیں, ہم بیچ میں نہ ٹوکنا. جلدی بول بھائی, جلدی بول. رک جا, سن لو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں, ایک دوسرے سے علیحدہ, جبکہ ایسا نہیں. یہ دونوں ایک ہی واقعہ. ایک کو صرف مرتد کا ذکر کیا گیا ہے, پھر بعد میں دوسرے واقعہ میں یہ بتایا گیا کہ ان کا آخر ارتداد, ان کا جو کہاں پہ لکھا ہے بتا, کہاں پہ لکھا ہے بتا, ابھی رکھو اسکرین پہ, اسکرین پہ رکھو, ابھی رکھو, اسکرین پہ رکھو, ہم دے دیں ریفرنس. جب 5 منٹ کے بعد آنا, جب ریفرنس آ جائے گا. حالانکہ مجھے وہ دوسری بات پہ بھی تم کو پکڑنا ہے, لیکن تم چالاکی سے اپنی مرضی سے کچھ بھی پھینک مارو گے تو تم کو یہاں پہ ہم پھینک مارنے نہیں دیں گے. ایک بات جب کلیئر ہو جائے گی تب دوسری بات. آپ نے ریفرنس پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ قصے جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے. دوسرے والے قصے میں اسلام چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. دوسرے والے قصے میں تو اسلام چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو آپ ریفرنس لے کے آئیے, ریفرنس جب آ جائے گا تو پرائیویٹ چیٹ میں مینشن کرنا اور اس کے بعد اپنی بات رکھنا. بھائی تم مجبوری کر رہے ہو, اب سننا ہی نہیں چاہتے تو ہم تو کوشش کریں تمہارے پاس دلیل نہیں ہے, اس وجہ سے آ گیا جی ہمارے پاس, آ گیا یہ ان کا ریفرنس آ گیا. میں مکتبہ شاملہ, ٹھیک ہے, اور یہ باب حکم المرتد, ٹھیک ہے, والمرتدہ, مرتد میل, مرتدہ فیمیل, ٹھیک ہے. اس کے اندر وہی حدیث دی ہوئی ہے جو پہلے ہے. اٹ از آل اباؤٹ فی حدیث اول, کیا کرنا ہے تم نے کہ تم نے اس کو اول قول کس چیز کا ہے یہ دیکھیں, دیکھتے ہیں مل کے. This is the main paragraph. On the third nikah, he should ask never apostasy stem from it, وغیرہ وغیرہ حدیث. The first, he is saying, اکرمہ نے بھی کہا ہے, شختانی نے بھی کہا ہے. کس کا کہا ہے؟ He is saying, it came to me, the son of Ali Talib, presented in a chapter that does not punish with the punishment of God from the book of Jihad by Sufyan bin Udayya on the authority of Ayyub. With this chain of transmission, Ali burned some people, and I mentioned there that Al-Khudaini narrated on the authority of Sufyan, wording, enslavement of the apostate. And from the face of the author of another, according to Abi Shaba, people used to worship idols in secret. وہ لوگ مسلمان تھے جو بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے چھپ چھپ کے, مرتد ہو چکے تھے. And according to Al-Tabrani, in the middle on the way of Sufyan bin Ghadaifa, Ali had informed him that people has apostatized from Islam, so he fled them, then called them to Islam, but they refused. علی نے ان کو کہا اسلام میں واپس آ جاؤ, لیکن وہ ریفیوز ہو گئے. So he dug a pit, اور اس نے ایک گھڈا کھودا, then brought them, slapped their necks, shot them, threw them firewood, and burned them, and said God and Messenger spoke the truth. جناب اب آپ مجھے بتائیے سب سے پہلی بات, یہ جو آپ کو سارا جو آپ کا لنک ہے یہ وہ کہہ رہا ہے, یہ میرا لنک تو نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. اوکے, تو یہ جو اپوسٹڈ ہوئے تھے جنہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کی تھی, ان کو پکڑ کے علی نے جلا دیا, کھڈا کھود کے اس کے اندر ڈال کے. یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی بات کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر, کسی اور کی بات نہیں کر رہے. وہ دوسرا واقعہ ہے. ہاں تو میں ایک منٹ, ابھی جب سے بول رہا تھا کہ ایک ہی واقعہ ہے, اب بول رہا ہے کہ یہ دوسرا واقعہ ہے. نہیں, ہم نے ابھی یہ تک کہا ہی نہیں تھا. سنیے, ابھی تم نے بولا یہ دوسرا واقعہ ہے. ہم بتا رہے ہیں. ہم نے بھوتوں والوں کو نہیں کہا تھا کہ یہ وہی واقعہ جو ہم بیان کر رہے ہیں. بھوت والا واقعہ آپ ایک الگ واقعہ مان سکتے ہیں, اس میں بھائی یہ آپ نے دیے سٹارٹ میں, آپ نے دیا ہے سٹارٹ میں پہلا واقعہ جو اس حدیث کے ساتھ ہے وہ یہی ہے. چپ نہیں یار, میں چپ نہیں کرتا, بکواس کم یار. کتنے تیری چالاکی پکڑے گئی, یہ بکواس کم, مجھے بکواس کرنے سے سخت نفرت ہے. یہ دیکھو, وہ لوگ مرتد ہوئے, اپوسٹیٹ ہوئے, اور بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے چھپ کے. انہوں نے اوپنلی بھی نہیں کی. ساحل, یہ جو اپوسٹیٹ تھے یہ اوپن اپوسٹیٹ بھی نہیں تھے. اس کے بارے میں بتاؤ, ان کو کیوں بلایا, مجھے تو اس کے بارے میں بتا کرنا. ہاں بول بھائی, یہ تو اسلام کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تھے. تو جو اتنے دیر سے مار رہا تھا اسلام بت کی پوجا کرنا ویسے ہی کیا بتا تو رہے ہیں یار, بتائیے, تمہارے جواب دینا یار. بتاؤ, اسلامی زمین پہ بت کی پوجا چاہے سیکرٹ میں کرو یا کھلے میں کرو, وہ اجازت نہیں. ہائے 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 ہائے. اب ہم آگے اپنی بات کریں.
تو ان کو اگر اجازت نہیں ہے تو انہیں قتل کر دو جو بت کی پوجا کر رہے ہیں. ہاں چلا دو ان کو. یہ نہیں, جب سے یہ شریف بننے کی کوشش کر رہا تھا نا, اسلام کتنا اچھا ہے کہ اگر تم اسلام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے ہو تو تم کو قتل نہیں کیا جائے گا, یہی بندہ بول رہا تھا نا اتنے دیر سے. ابھی یہ اپنے اندر کا حرامی پن اس کا باہر نکلا کہ اسلامک زمین میں, اسلامک قانون میں آپ مورتی پوجا نہیں کر سکتے ورنہ آپ کو اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام کو بہت اچھا بتانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کا اندر کا حرامی پن, اس کے اندر کا اسلام باہر آ گیا لاسٹ میں. ہلو بول بھائی. ابھی بھائی گالی کا بات پہ بات کرو, ٹھیک ہے؟ گالی کیا, گالی سے ڈبل گالی دیں گے. ایسا مذہب جو منہ میں زبان میرے بھی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پھر ہم بھائی بات کر رہے ہیں, آپ ہمارے میری بات پوری سن لیں گے. بال کے برابر سن لے. کیا چھٹپٹا رہے ہو یار؟ ہاں چھٹپٹا نہیں رہے ہیں, تم کو بول رہے ہیں. تم کہہ رہے ہیں گالی کاہے دے رہے ہو. گالی نہیں دے رہے ہیں, ہم ایسی ہی سمجھتے ہیں. وہ مذہب جو ہمار کو مارنے کی بات کرتا ہے وہ ہمارے ٹٹے کے بال کے برابر ہے, اس سے بھی گھٹیا ہے. تم کو مارنے میں شرم نہیں آتی, ہم کو گالی دینے میں شرم آئے گی. بھائی قانون ہے, ٹھیک ہے, میرے بال پہ ایسے اللہ پہ لعنت ہے بہن. سوری, وہ آپ جو کہنا ہے کہیے. گالی نکالنا کروڑوں لعنت, کروڑوں لعنت. ایسے قانون پہ کروڑوں لعنت. سارے لوگ لکھو ایسے قانون پہ کروڑوں لعنت. اب ایک قانون ہے نا تو قانون ہے, کم سے کم اس قانون کی یہاں پہ جب سے تو دھوکے بازی جو کر رہا تھا, اسلام خلاف اگر کھڑا نہیں ہوگا تو ایسے مرتد کو کوئی سزا نہیں ہے. کتو جھوٹو. اسی وجہ سے ایسے یہ دھوکے بازی لوگ پہ غصہ آتا ہے. جو آ کے صاف صاف جو لکھا ہے وہ بول کے جاتا ہے نا, ان پہ غصہ نہیں آتا ہے. ایسے دھوکے باز لوگ پہ غصہ آتا ہے جو زبردستی کا وہ چیز جو نہیں ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا کہا اس نے؟ اسلامک ملک میں, اسلامک زمین پہ, اسلامک قانون پہ آپ کو بتوں کی پوجا کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب سے کیوں چھپا کے رکھا تھا, جب سے کیوں چھپا کے رکھا تھا بھائی؟ منہ میں لالی پاپ لے کے بیٹھا تھا تو. بس میرے آنے کی دیر تھی. اب کچھ بولے بھائی, اب کچھ بول لیں, بول لے بھائی, 2 منٹ بول لے. اور دھوکے بازی کرنے کی کوشش کرنا ہے تو کر لے. ہم نے کبھی دھوکے بازی نہیں کی. اسلام اگر ایک قانون پہلے سے ڈکلیئرڈ ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جیسے زنا پہلے سے ڈکلیئرڈ قانون ہے اسلام میں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ دیکھو ایک انسان نے زنا کیا, زنا کرنے والا مرتد نہیں ہوتا ہے, پھر بھی وہ واجب القتل ہے. تو ہم یہ کہہ دیں کہ دیکھو یہ تو اسلام بھی نہیں چھوڑ رہا تھا, آپ نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا, تو آپ کون رہے جو اسلام میں رہے وہ بھی خوش نہیں, جو اسلام چھوڑ دیا. یہاں مرتد کی ابھی سزا کی بات ہو رہی تھی, نہ کہ زنا کی بات ہو رہی تھی. ہم بتا رہے ہیں, ہم مورتی پوجا پہ بتا رہے ہیں. مورتی بھائی تو وہ حدیث مطلب اسلام چھوڑ کے آپ مورتی پوجا نہیں کر سکتے. مورتی پوجا آپ اسلام کی زمین پہ نہیں کر سکتے, پھر آپ کو اسلام کی زمین. اچھا یہ شرط بتاؤ کہ اسلامک زمین پہ نہیں کر سکتے. چلو پھر سے ایک نہیں کر سکتے تو زمین سے بددخل کر دو. قرآن چیپٹر 5 ورس نمبر 33. ہاں بددخل کیوں نہیں کیا؟ علی نے مارا کیوں؟ علی نے مارا کیوں؟ یار علی نے جلایا کیوں؟ یہ بتاؤ. اس وقت حالات کیا مطلب حالات ہوں گے؟ اپنی مرضی سے حالات ہوں گے. جلایا کیوں؟ بددخل کر دو نا, دھکے دے کے باہر نکال دو. شہر بدر کرنا چاہیے نا, شہر بدر کیوں نہیں کیا؟ شہر ملک بدر کرو, شہر بدر کرو. مانتے ہو نا؟ ارے مانتا نہیں ہوں, میں کہتا ہوں کہ علی نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا, اس نے حرام کیا کیوں کیا؟ اللہ کے حکم کے خلاف لعنت بھیج علی پہ, علی پہ لعنت بھیج, علی پہ لعنت بھیج. ان کا اجتہاد ہے, ان کا اجتہاد تھا, اجتہاد صحیح سمجھا وہی کیا. ابے اجتہاد جو ہے نا وہ قرآن سے اگر نص موجود ہو تو اس پہ اجتہاد نہیں ہوتا گدھے. اجتہاد کس پہ ہوتا ہے؟ جو مسئلہ آلریڈی قرآن اور حدیث میں اس پہ اجتہاد ہوتا ہے کیا؟ صوفی کتنا جھوٹ بولے گا سر؟ اپنی مرضی سے جو لفظ ملتا ہے اسے بولتا جا رہا ہے. وہ اس میں تمہیں لگائے لوگ یار بولتے ہو, ہم چپ ہو کے سنتے ہیں, کبھی ہم کو بھی تو بولنے دو پوری بات. اتنے سارے الزام لگائے ہو تو ہم کو ایکسپلین کرنے کا موقع بھی تو دو. ہاں پیارا بچہ میرا کتنا شریف ہے, کوئی الزام لگا رہا ہے. سن لے بھائی. اچھا یہ بول صوفی سن, تیرے علی کی بھی. اچھا ایک سائل ایک سین, مجھے بتاؤ کہ تم انڈیا میں رہتے ہو,
یہاں پہ ہندوؤں کی زمین ہے, تم یہاں پہ اللہ کی بات کیوں کرو؟ تمہیں بھی جلا دینا چاہیے علی کی طرح. اشتہاد کرتا ہوں میں اشتہاد کرتا ہوں. ہندوستان نام ہی ہندوستان ہے, ہندوؤں کی زمین ہے, تمہیں بھی یہاں پہ جلا دینا چاہیے. کوئی مذہب کا نام تھوڑی ہے ہندو. تو میں نے کب کیا مذہب کا نام ہے؟ کس بہن چود نے کہا اس مذہب کا نام ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہندوستان ہندوؤں کی زمین ہے, یہاں پہ تم جیسے اللہ کی پرستش کرنے والے کو جلا دینا چاہیے. کیوں نہیں کریں؟ اشتہاد ہے, اشتہاد ہے. تمہارا اشتہاد کہاں ہے؟ تو جلائے, جلانے کا اشتہاد کہاں ہے؟ کوئی ایسا قانون تو نہیں ہے, کوئی ایسا قانون نہیں. کیوں قانون کیا باہر میں بیٹھ چھوڑ, یہاں پہ قانون کی بات ہو رہی ہے. علی نے قانون شروع کیا تھا. ارے میرے لن کو بغیرت لوگوں کے اوپر 2 گھنٹے سے جلیبی بنا رہے ہو. تم نے جو ریفرنس دیا اس میں لکھا ہوا ہے. تمہارے کہنے پہ اب ہم دلیل لے آئے. دلیل کون سی لے کے آئے؟ دلیل پہ اگر تم نے جیرا کی ہے تو ہم کو جواب کون سی جیرا؟ تمہیں بھی جلا دینا چاہیے اسی طریقے سے. ارے جیرا کی ہے بے, جیرا. لالا جی سائلنسر. لیکن اچھا میں کچھ بات بتا, یہ تو سمجھیے نا کہ جس طرح آپ کر رہے ہیں. ایک بات بتاؤ, اعتراض دوسرے بھی تو کر سکتے ہیں نا, دوسروں نے تو نہیں کیا. مرتدین والے کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے جو پروج تھے, آپ کے جو صوفی بھائی, آپ کے جو سلف صالحین تھے, کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں وہ کون تھے؟ مسلمان تھے. شجرا دیں گے اور کیا کریں؟ شجرا آپ کا ہے, شجرا ہی دیں گے. اور میرے پوروج کچھ بھی ہیں اس سے ہمیں کیا لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آگے جا کے کہیں نہ کہیں کافر ہی تھے نا, پھر مسلمان میں کنورٹ ہوئے. ضروری نہیں. تو کیا کافر ان کو جلا دیا, مار دیا؟ نہیں ضروری نہیں. کون کہتا ہے کہ وہ کافر تھا؟ ڈائریکٹ مسلمان تھے پوروج آپ کے. کنٹرول ہو سکتا ہے, کنٹرول ادے ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہی رہے ہیں ہمیشہ سے. آپ کے پاس شجرہ نسب ہے آپ کا, اور ایک شجرہ نسب ہے آپ کا. ہوگا بالکل, ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس سے کیا. شجرہ نسب دکھلائیں, شجرہ نسب دکھلائیں. ہم آپ کو کیوں دکھائیں؟ ہم بول دیا میرے پوروج ہمیشہ سے مسلمان. کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان, میرے پوروج ہمیشہ سے مسلمان ہیں. کیسے ثابت یار وہ تو محمد کے پوروج بھی مسلمان نہیں تھے, محمد کے پوروج بھی تو تھے وہ ہندو تھے. تمہیں نہیں ماننا تو نہ مانو. ابے محمد کے پوروج بھی بت پرست تھے. اس کے دادے نے, محمد کے دادے نے محمد کے ابے کو بال بت کے آگے سیکریفائس کرنے کی کوشش کی تھی. تو تمہاری اگر لائن بلڈ لائن محمد سے ملتی ہو, حالانکہ اس کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں, تو لہذا محمد سے کافر. اگر وہ محمد سے مل بھی جائے نا تو وہاں جا کے بھی تم دوبارہ بت پرست بن جاتے ہو, کیونکہ اس کا دادا بت پرست تھا, اس کا باپ بت پرست تھا. ضروری تھوڑی ہے. آئیڈل ورشپ کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیڈل ورشپ ان سیکرٹ. تو بھائی تم بحث لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تمام بت پرستوں کو چاہیے کہ اس کو جلا دیں اور نکال دیں, جلا کے اس کی لاش کو بھی نہیں رکھنا وہاں پہ انڈیا میں. اس کی لاش بھی جو ہے نا وہ انڈیا میں نہیں ہونی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, وہ فیصلہ ہو جائے گا. کیا کہ تم فکر کر رہے ہو, فیصلہ ہو جائے گا بغیر اسلام کا ایک ڈکلیئرڈ قانون ہے. ایک منٹ بھائی بولنے دیں. اسلام کا ڈکلیئرڈ قانون ہے, ڈکلیئرڈ قانون. بت پرستی کو نہیں برداشت کیا جاتا اسلام. اچھا, اور بندے کو جلا دیا جائے, جلا دیا جائے, مار دیا جائے گا یا جلا وطن کیا جائے گا. علی نے تو جلا وطن نہیں کیا, اس نے جلا دیا. چل دفعہ نکال ساحل یار, 2 گھنٹے. جلا وطن نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, بونگی مار رہا ہے بغیرت انسان. محمد نے بھی جلایا تھا, بلکہ آنکھوں کے اندر گرم سیسا پلائی, سیسے کی گرم سلاخیں ڈالی تھی. ساحل یار میں سیریسلی تو اتنی دیر سے اس بندے سے بات کر رہا تھا, اس کے اپنے ریفرنس میں ختم ہوتا تھا یار. مجھے جیسے بات کر کے میرا خون کھول گیا, میرا بی پی ہائی ہو گیا یار. 20 پوائنٹ میرا بی پی اوپر چلا گیا یار. نیچے والا بھی 20 پوائنٹ اوپر چلا گیا, اور اوپر والا 20 پوائنٹ اوپر چلا گیا. 140/100 ہو گیا میرا بی پی. یہ لوگ کہتے ہیں اگر کہ نہیں محمد صاحب نے کیا تھا, بعد والوں کو حکم نہیں دیا تھا, تو ایک دفعہ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں ان لوگ دور کے جو کافر تھے وہ محمد صاحب کو مارنے کی کوئی سازش وغیرہ رچ رہے تھے تو شاید. لیکن محمد صاحب نے ہمیشہ کے لیے یہ لاگو کر دیا کہ جو بھی دین کو ترک کر دے اسے قتل کر دو. ہمیشہ کے لیے یہ لاگو. صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر ابھی تک مسلمان ہیں, اسلام چھوڑ دیا؟ نہیں, مسلمان ہوں الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. سر کیوں ہے مسلمان؟ مسلمان کیوں ہیں جی؟ کیونکہ ایک اللہ اور رسول کو مانتے ہیں. سر وہ تو سر جی نہیں, میں نے یہ نہیں پوچھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, میں نے پوچھا آپ مسلمان کیوں ہیں. وائی آر یو اسٹل اے مسلم؟ تو اسی لیے نا کیونکہ ایک نبی اور ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. تو سر اس کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں. دا کوسچن از وائی آر یو اے مسلم. تو یہی تو جواب بنتا ہے نا اس کا. یہ جواب بنتا ہی نہیں. یہ تو ہے کہ یہ میں پوچھوں کہ جی آپ مسلمان کیسے ہیں, تو پھر آپ جواب دیں گے کیونکہ ہم ایک اللہ اور ایک رسول کو مانتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں. میں نے کیسے نہیں پوچھا, میں نے پوچھا کیوں, وائی آر یو اے مسلم. تو کیوں کا جواب یہی بنے گا نا آدم بھائی. ارے مطلب عبداللہ بھائی بولنے کا مطلب یہ ہے ان کا کہ چونکہ آپ اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے اس وجہ سے مسلمان ہیں, یا پھر آپ نے اسلام کو پڑھا
اور اس میں کیا ایسا آپ کو لگا کہ آپ کو اسلام میں یا اسلام کو ماننا چاہیے, وہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں, جی اسلامک کیا خوبی ہے اسلام کی وہ آپ مسلمان ہیں؟ اسلامک فیملی میں پیدا ہوئے ہیں اور باقی تھوڑا بہت علم بھی ہے اسلام کے بارے میں. اسلامک فیملی میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں. تو اگر آپ کو علم پورا ہو جائے تو کیا آپ اسلام چھوڑنا پسند کریں گے؟ ہاں کوئی اگر ایسی وجہ ہو تو جس میں اگر اوکے, اسلام میں کیا ایسی وجہ ہے جو آپ کو دکھائی جائے تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے, پتہ نہیں کیوں. سر میرا انٹرنیٹ تو صحیح ہے, آپ کا خراب ہے. دوبارہ بتاتا ہوں, ایسی کیا وجہ آپ کو دکھائی جائے کہ آپ اسلام چھوڑ دیں گے؟ ایسی کیا وجہ دکھائی جائے؟ اسلام میں تو ایسی آپ کوئی نے وجہ کہا نا ہے اگر ہی کوئی نہیں. وجہ ہو. سر یہ میں نے نہیں پوچھا اسلام میں ایسی کوئی وجہ ہے کہ نہیں ہے, آپ نے کہا ہے اگر کوئی وجہ ہوگی تو ہم اسلام چھوڑ دیں گے, یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی, کریکٹ؟ ہاں ایسی وجہ ہے ہی نہیں نا, یہی تو کہہ رہا ہوں. میں نے سر ایک سیکنڈ, ابھی آپ نے بولا آپ نے تھوڑا بہت اسلام کو پڑھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورے اسلام کا نہیں پتا, رائٹ؟ ناؤ آپ نے کہا کہ اگر کوئی وجہ ہوگی تو اسلام چھوڑ دوں گا, یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. کیا وجہ وہ بتائیں. اگر اسلام انسانیت کے خلاف یا اس طرح کی کوئی ایسی بات انسانیت کو کرے ڈیفائن کر دیں, ڈن, انسانیت کو ڈیفائن کر دیں. وٹ از انسانیت؟ دوسرے انسانوں کا احساس کرنا اور ان کو دوسرے ان کا پورا انسانوں پورا میں حق دینا. جی اور ان کو پورا پورا حق دینا. پرفیکٹ. لے جی بھائی لوگوں, انہوں نے کہا ہے اسلام اگر انسانیت کے خلاف جائے تو اسلام کو چھوڑ دیں گے, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے 2 باتیں کی انسانیت کی. انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی انسان کے, کیا بولا تھا پہلا پوائنٹ سر؟ حقوق ادا کرنا, حقوق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, حقوق ادا کرنا ہے ہر انسان کا, نمبر 1 حق ادا کرنا. نمبر 2 کسی بھی انسان کو اس کا حق نہیں مارنا, رائٹ؟ بالکل بالکل اس کو جینے کا حق دینا ہے, یہ ایک حق ہے انسانیت کا. بالکل ایسا ہی ہے. بہترین ہو گیا, بہترین ہو گیا. چلیں سر, ہم اگر میں آپ کو یہ تینوں چیزیں ثابت کر دوں, جینے کا حق نہیں, عزت نہیں, اور چپیرے مارنا, قرآن کی روح سے, حدیث میں بھی جائے بغیر, تفسیر میں بھی جائے بغیر, تو کیا آپ اسلام چھوڑ دیں گے؟ اچھا دکھائیں آپ. ون سیکنڈ, پہلے چیلنج ایکسپٹ کریں. اگر میں یہ تینوں چیزیں آپ کو دکھا دوں قرآن کریم فرقان حمید سے, بغیر تفسیر و حدیث میں جائے بغیر, آپ تفسیر اور حدیث کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ پہلے بتائیں. بالکل مانتے ہیں. بالکل مانتے ہیں, اوکے, تو پھر اور بھی آسان ہو گیا. یہ تو بھائی آپ نے میرے لیے دروازے کھول دیے, جنتی دروازے. تو میں اگر آپ کو قرآن, حدیث اور تفسیر, ان تینوں چیزوں سے یہ تینوں باتیں ثابت کر دوں, تو آج کے آج آپ اسلام چھوڑیں گے؟ ہاں آپ ثابت کر کے دکھائیں. قرآن اور تفسیر, حدیث کو نہیں ہم لے کے آئیں گے, کریکٹ؟ ٹھیک ہے, بہترین ہو گیا. نہیں جی, ساحل صاحب آپ نے بھی سن لیا, امت صاحب آپ نے بھی سن لیا, اور ہمارے 3200 ویورز نے بھی سن لیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. نہیں جی, سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قرآن کے اوپر کہ اسلام آپ کو باقی لوگوں کو چپیڑے مارنے کا کہتا ہے. کدھر کہتا نہیں سر, حکم سر دکھا سر, لڑنے کا نہیں ہے سر, پیار سے عزت سے, ایک دوسرے سے عزت سے بات کریں. پتہ نہیں کون لڑتا ہے, پاگل کا جو بھی لڑا. نہیں سر, یہ آپ کو قرآن کی چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 34 کا ہی ہے, اور آپ کو اللہ میاں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو مرد وہ دیکھیں کہ ان کی عورتیں کے ذریعے ان کو خوف ہے, ان کو فیئر ہے کہ وہ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ہو رہی ہیں, تو آپ ان کو ماریں, ضرب کریں, ان کے اوپر چپیڑے کرائیں. Men are in charge of women by what Allah has given one over the other, what they spend from their wealth. کیونکہ مرد انچارج اس لیے ہے کہ وہ اپنے پیسہ لگاتے ہیں عورتوں پہ. So righteous women are devoutly obedient. تو وہ جو righteous women ہے وہ 100% سچے طریقے سے obedient ہے. Absence میں گارڈ کرتی ہیں اس کے گھر, مال و دولت کو. But those from whom you fear arrogance, جن سے تمہیں ڈر ہو کہ وہ arrogant ہونے والی ہیں, ڈر ہو, fear arrogance, ابھی وہ arrogant نہیں ہوئی ہیں, تکبر نہیں کیا انہوں نے, تمہیں fear ہے کہ وہ arrogant ہونے والی ہیں. Advise them, forsake them and strike them. But if they obey, seek no means against them. تو سر عورت کی عزت تو پال مال کر دی اور اس کو چنڈے بھی مارنی ہے. جی سر. نہیں آپ اس بات کو سمجھیں نا کہ یہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے, پہلے یہ سمجھیں آپ اس بات کو. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پورے طریقے سے ہوتے ہیں, اب میری بات سنیں. ہلو سر, بولیں گے تو سنوں گا نا, ہوا میں تو نہیں سنوں گا. اچھا میں بولوں اب؟ نہیں سر, کسی اور کو بلا لیں, اپنے مولوی صاحب کو بلا لیں, شاید وہ بول لیں.
نہیں مولوی صاحب ادھر تو نہیں، فی الحال میں ہی ہوں. ارے بھائی تو نے ہی بولنا ہے بھائی، نشے میں ہے کیا؟ آواز کٹ رہی تھی آپ کی، بول رہا ہوں میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورتیں جن سے آپ کو یہ خطرہ ہو کہ وہ کیا کریں گی، جو اپنا آپ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گی، یا آپ کو ایسا ڈر ہے نہیں کہ وہ نہیں، کوئی فیئر ایروگینس، تمہیں ڈر ہے کہ وہ ایروگینٹ ہوں گی، انہوں نے کیا نہیں ہے ابھی. ہاں اگر آپ کو اس چیز کا ڈر ہے، آپ کو اس چیز کا شک ہے کہ وہ کریں گی ایسا، تو پھر آپ ان کو سمجھا سکتے، پہلے سمجھاؤ، جی پہلے آپ کو سمجھانا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں سنتی پھر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. نہیں سر، پہلے بات نہیں ہے یہاں پہ، عربی کے اندر آتا ہے، یہ دیکھیں، تخافون، ان سے تمہیں فیئر ہو، کس کا؟ نشور ہننا کا، ایل کانٹیکٹ کا، یا جو بھی آپ اس کا نام لے لیں، ایروگنس لے لیں. تو اب آپ نے اسے کیا کرنا ہے؟ ان کو سمجھانا ہے واہ اور ہاتھ اور مارنا ہے. دیکھو یہاں پہ واؤ کا سیگا آیا ہے، سم کا سیگا نہیں آیا. سم کہتے ہیں پھر کو، 1 2 3 کرنے کے لیے سم آنا چاہیے، سا نیم، ٹھیک ہے. یہاں پہ واؤ آ رہا ہے، واؤ، واؤ کہتے ہیں اینڈ کو، اینڈ، الف واؤ رے اور، اردو میں، انگریزی میں اینڈ، سما نہیں آ رہا. تو یہ جو آپ کا 1 2 3 ہے وہ ختم ہو گیا یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے، آپ سما کو ڈالیں، سما تو اس میں آ ہی نہیں رہا، اور آ رہا ہے، تو اور ان کو سمجھاؤ، پھر ان کو پھر نہیں ہے، سما پھر ہے نا، اور سمجھاؤ اور ان کو بیڈ سے دور کر لو اور مارو. تینوں چیزیں پیرالل ہیں کسی بھی آرڈر میں، آپ مار بھی پہلے سکتے ہو. نہیں پہلے آپ ان کو سمجھاؤ گے، پہلے سمجھانے کی بات نہیں، ہوئی ہے، آپ ان کو چنڈ مارتے ہوئے سمجھا سکتے ہو، پہلے بات نہیں ہے. ایسا کہا لے سم نہیں ہے، کیونکہ بھائی سم نہیں ہے نا. اگر سم کا سیگا ہوتا تو پھر ہوتا پہلے بات. دیکھیں عربی میں واؤ اور پھر کہتے ہیں سم کو، سامین. سم کا سیگا یہاں پہ لگا ہوتا نا، اور اگر لکھا ہوتا فی مزاجی سم اضربہن، پھر ہوتا پھر دین، وہ سم کے سیگے میں آتا. یہاں پہ واؤ ہے اور ٹھیک ہے، واؤ ہے لیکن سمجھانے والی بات پہلے آئی ہے نا ایڈم بھائی. یہ دیکھیں بھائی پہلے بات ہے ہی نہیں، جب الف واؤ رے ہے تو اس میں پہلے بات ختم ہو جاتا. اگر الف واؤ رے اور لکھا ہوا ہے، اینڈ لکھا ہوا ہے، تو اینڈ دین سے ہوتا ہے پہلے بات. جب دین لگا ہوگا، سم لگا ہوگا تو ہوگا پہلے بات. آپ ترتیب کو دیکھیں نا، کس ترتیب سے آیت آئی ہے. پہلے ہدایت سر کی بات کوئی آئی ہے کہ ترتیب آپ نہیں، ترتیب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر واؤ کا سیگا ہے تو ترتیب نہیں ہوتی بیچ میں. دیکھو اچھا مجھے بتاؤ کہ ابو بکر کی اپنی بیٹی، سنو ذرا، ابو بکر کی اپنی بیٹی اتنی ہی بغیرت تھی کہ وہ مار کھائے اپنے خامن سے. آپ ادھر نہ جائیں نا، آپ ادھر نہ جائیں. کیا مطلب ادھر نہ جاؤں؟ کیا مطلب؟ نہیں آپ بالکل ادھر نہ جائیں، آپ آیت پہ رہے. آپ نے بولا کہ قرآن کہتا ہے کہ مارتے ہوئے چڑھے مارتے ہوئے ان کو ہدایت کرو، لیکن ہاں آپ غلط ترجمہ لے. میں غلط ترجمہ نہیں لے رہا. دیکھو میں غلط ترجمہ نہیں دے رہا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ کو عربی کی گردان بھی نہیں پتا بالکل بھی، اور انگریزی کی گردان بھی نہیں پتا، تو پھر ہم ابو بکر پہ چلے آتے ہیں. آپ کا میں نے کہا تھا تفسیر، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، آپ نے حدیثوں کو سائڈ پہ رکھا، تفسیروں کو نہیں. یہ تفسیر آ گئی. یہ دیکھیے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اگر آپ نے تو تفسیر سے سمجھایا تھا، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں آپ کو تفسیر سے سمجھاتا ہوں. اب آپ یہاں تو مانے کہ ابو بکر کی بیٹی اتنی بغیرت تھی. یہ دیکھیں اسما بنت ابی بکر صدیق حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی، وہ باہر نکلتی تھی، حتیٰ کہ انہیں اتعاب آ گیا اور حضرت زبیر نے اسے اور اس کی سوکن کو اتعاب میں لیا، پھر دونوں کو ایک دوسرے کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا، پھر انہیں سخت سزائیں دی. سوکن جو تھی وہ بہت زیادہ بچنے والی تھی، چھلانگے مارنے والی تھی. اسما زیادہ بچنے والی نہ تھی، بس اسے ضربے بھی زیادہ لگیں. حضرت اسما نے اپنے باپ سے ابو بکر سے شکایت کی. حضرت ابو بکر نے کہا اے بیٹی صبر کر، زابر صالح آدمی ہے، شاید تیرا خاون جنت میں ہوگا. اور مجھے خبر پہنچی ہے جب مرد بیوی سے افتخار کرتا ہے، جنت سے نکاح کر لیتا ہے، واپس لاتا ہے، جنت میں وہ تجھے لے جائے گا. یہ جناب تفسیر قرطبی ہے اسی آیت کی، کہ جو بتا رہی ہے کہ ابو بکر کی بیٹی اپنے خاون سے چنڈے کھاتی تھی. یہ کون سی انسانیت ہے؟ اور وہ بھی بالوں کے ساتھ باندھ کے، دو عورتوں کو بالوں کے ساتھ باندھ کے، دو بیویاں تھی اس کی، دونوں کو بالوں کے ساتھ باندھ کے، لمبے لمبے بال ہوں گے، چوٹیاں ہوں گی ان کی، دونوں بیویوں کو چوٹیوں سے باندھ کے ان کو مارا کرتا تھا. تو آیت میں بھی یہ آیا نا کہ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ ایسا ہوگا تو آپ پہلے ان کو سمجھاؤ گے، سمجھانے کے بعد اگر ان کو سزا پہلے بعد مجھے آیت میں دکھا دو. دیکھو بھائی بات سنو، سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہوگی، یہاں پہ انسانیت تو نہیں ہے. پہلے بات تو ہے ہی نہیں، نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات، لیٹس سے فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر تم پہلے بات لگا بھی لو جو کہ قرآن میں نہیں ہے، تم اپنے پاس سے دے رہے ہو، تم تفسیر بھی نہیں دے رہے، تم تفسیر بھی نہیں دے رہے، پہلے بات ہے. اوکے شو می پہلے بات، یہ لو، یہ لفظ بائی لفظ ٹرانسلیشن ہے. یہ دیکھو، پس امن کو ان کو سمجھاؤ اور ان کو تنہا چھوڑ. آیت ہی ہے لفظ بائی لفظ ٹرانسلیشن کے ساتھ، خوابگاہوں میں، اور ان کو مارو.
اس کے اندر پہلے بات کہیں نہیں ہے, یہ لفظ بائی لفظ ٹرانسلیشن ہے یہاں پہ, پہلے بات ایک ایک لفظ کی. آپ دیکھیے نا, ہائی لائٹ کو اٹھائے ذرا, اس میں لکھا ہے نا بس ان کو سمجھاؤ, یہ پہلے آ گیا وہجروہن, اور ان کو تنہا چھوڑ دو, فی المضاج خوابگاہوں میں, وضربوہن یعنی کہ اس کے بعد پہلے سمجھاؤ پھر ان کو اکیلا چھوڑ دو. نہیں, اس کے بعد, اچھا میری بات سنیں, اللہ کو عربی کو زیادہ اچھا جانتا تھا یا آپ؟ اللہ عربی کو زیادہ اچھا جانتا ہے یا آپ؟ ظاہر سی بات اللہ جانتے ہوں گے. اوکے, تو اللہ, اگر اللہ بیوقوف نہیں ہے تو اللہ کو یہاں پہ سم لگانا چاہیے تھا وا کی بجائے, تاکہ یہ ہوتا پہلے دین اور پھر دین. دیکھو اگر عربی کے اندر سم آئے گا تو یہ پہلے بعد میں آتا ہے, ٹھیک ہے. قرآن کے اندر کئی مقامات پہ اللہ نے کہا سما, پہلے یہ کیا اور سما پھر میں نے یہ کیا, ٹھیک ہے. اللہ نے پہلے زمین بنایا, ٹھیک ہے, پھر اس نے سما, اس نے اپنا منہ آسمانوں کی طرف کیا, یہ آ گیا دین. یہاں پہ واو نہیں ہے, رائٹ. ناؤ دا پرابلم ہیئر از کہ یہاں پہ اللہ سما نہیں کہہ رہا, یہاں پہ اللہ واو کہہ رہا ہے. واو جو ہوتا ہے وہ پیرالل ہوتا ہے, اٹ ہیز نتھنگ کہ پہلے یہ بعد میں یہ, نتھنگ ٹو ڈو وتھ پہلے بعد. اب مجھے بتائیے انسانیت کیسے اس میں آپ اپنے مطلب کا ترجمہ نکال رہے ہیں نا پہلے بات کا. اب اللہ تعالیٰ نے جو چیز پہلے کہی ہے, جس چیز کا ذکر پہلے آیا تو ہم لوگ اس کو کنسیڈر کریں گے نا پہلے. کیوں, کون ہے آپ, کون ہوتے کرنے والے؟ آپ کے اسکالرز نے نہیں کیا. ہو دا فک آر یو؟ نمبر 1. نمبر 2, میں نے آپ کو کہا ہے, نمبر 2 لفظی نہیں بھائی, میں نے آپ کو تفسیر دکھا دی ہے. تفسیر کے اندر بھی ابو بکر کے اس نے اپنی ابو بکر کے دماد نے ابو بکر کی بیٹی کو کس طرح چنڈے کرا رہا ہے. ناؤ امیجن کرو اس میں انسانیت کیا ہے. پہلے انہوں نے سمجھایا ہے. اوکے جی, پہلے بات لے لو. مجھے بتاؤ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا انسانیت کہاں سے ہے؟ سر بغیر کسی وجہ کے, جب اس ڈسکشن سے پہلے ابھی جو سر جی, عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا انسانیت کہاں سے ہے؟ بغیر کسی وجہ سے اگر آپ ہاتھ اٹھاؤ گے تو بغیر کسی وجہ. سر جی بغیر وجہ یہ فیئر ہے, یو فیئر ڈس اوبیڈینس. آپ نے اسے کہا گھر سے باہر, اسے کہا نہیں میں تو جاؤں گی, میں نے تو اپنے محلے میں فلانی آنٹی ہے اس کے گھر جانا ہے. وہ کہہ رہا نہیں جاؤ, نہیں مجھے جانا ہے, نہیں جانا مجھے جانا ہے, ٹپیخ. لو جی پہلے بات ہو گیا, پہلے بات ہو گیا. میں نے آپ کا پہلا بات پورا کر دیا. آپ نے کہا پہلے سمجھانا ہے, وہ بی بی کہہ رہی نہیں مجھے جانا ہے پلیز, مجھے جانا نہیں جانا. میں نے کہنا نہیں جانا, مجھے جانا ہے نا مالک, مجھے جانا ہے پلیز. میری سہیلی رہتی ہے وہاں پہ, ہم لوگوں نے جانا چائے بنا کے پینا شام کو بیٹھے. میں نے کہا نا تو میں نہیں جانا, پٹاخ. جی سر پہلے بات ہو گیا. یہ انسانیت کیسے؟ عورت اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر تو حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی نا, اسلام میں یہ ہے. اوکے چلیں اب اس بات پہ آ جائیں. یہ انسانیت کیسے ہے کہ عورت اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں اٹھا سکتی؟ انسانیت کیوں نہیں؟ اس میں اسلام عورت کو اپنے ہسبینڈ کی تابعداری کرنے کا حکم دے رہا ہے نا, کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا حکم مانیں. اسے کہتے ہیں عورت کی عزت کو پامال کرنا. دس از کالڈ عزت ختم کرنا. دیکھیں اب میں دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. دوسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. دس از کالڈ کہ عزت نہیں ہے اسلام میں عورت کی. اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. اس نے خاوند کے متحد رہنا ہے, جیسے کہ ایک سلیو ہوتا ہے جو کہ اپنے مالک کے متحد رہتا ہے. اب یہ پوائنٹ نمبر 2 پہ آ گیا ہوں میں. یہ پوائنٹ دونوں آپ مل لنک کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 کے مطابق عورت اپنے مالک کی طرح خاوند کے نیچے ہے. ایک کتا جو ہوتا ہے نا, کتا, اس نے اپنے مالک کا حکم ماننا ہے, عورت نے اپنے خاوند کا حکم ماننا ہے, فل سٹاپ. اسلام میں عورت کبھی بھی ایسا نہیں سمجھتی کہ مجھے میرا ہسبینڈ اگر روک رہا ہے تو میں ایک کتے کی طرح اسی غلامی کر رہی ہوں, کبھی نہیں سمجھتی. سر دیکھیں سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن آپ نے جو باتیں کی ہیں, نہیں جو دیکھیں جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے. آپ نے کہا وہ حج پہ بھی نہیں جا سکتی, وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, تو اس کا مطلب ہے وہ ایک کتے کی طرح ہے. کہ کتے کو میں نے کہہ دیا بیٹھ جا, گھر سے باہر نہیں نکلنا, میں کام پہ جا رہا ہوں, واپس آؤں گا تو کھانے کو دے دوں گا, ورنہ جو تمہیں میں نے ڈال کے دیا پلیٹ میں وہ کھا لینا. اس سے زیادہ عورت کی اوقات ہی کوئی نہیں, عورت کی عزت ہی نہیں ہے. اگر ایک ہسبینڈ اپنی عورت کو اس وجہ سے روک رہا ہے باہر جانے سے کہ باہر جاؤ گی غیر مرد آپ کو دیکھیں گے, تو کسی بھی وجہ سے روک رہا ہے, ہم وجہ کو دیکھ نہیں رہے ابھی, وجہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. وہ عورت نقاب پوش بھی ہو سکتی ہے, شکل کو برقع بھی پہنے بھی ہو سکتی ہے, irrelevant, اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. اس نے ساتھ والے گھر میں جانا تھا, اس کی بات نہیں ہو رہی. ساتھ والے گھر سے میں آپ کو دکھاؤں مرد کی اوقات کیا ہے. اسی صورت میں یہ دیکھیں مرد کی اوقات, یہ دیکھیں. اور اگر وہ اور اگر عورتوں کو خافت ہو, فیئر ہو, کس سے؟ فرام ہر اپنے ہسبینڈ سے, تو یہاں پہ عورت چپیڑ نہیں کرا رہی, عورت نہیں سمجھا رہی, عورت بستر فورسیک نہیں کر رہی. سیم صورت کے اندر جب پوری آیت پڑھ لیں یار, پوری پڑھ لیں. اور اگر کسی عورت کو اندیشہ اپنے شوہر سے زیادتیاں بے رخی کا, تو ان دونوں پہ کوئی الزام نہیں ہوگا, وہ آپس میں صلح کر لیں, اور صلح بہتر ہے.
البتہ انسانی نفس پہ لالچ کا مسلط رہتا ہے, اگر تم احسان کرو تو تقوی اختیار کرو تو جان لو تمہارے مال سے باخبر ہے. اگر مرد کو خطرہ ہو عورت سے بے رخی کا, ال کنڈکٹ کا, ایروگنس کا, وہ اس کو سمجھا بھی رہا ہے, وہ اس کو بستر سے بھی دور کر رہا ہے, اور وہ اس کو مار بھی رہا ہے. لیکن اگر عورت کو خطرہ ہو, اندیشہ ہو, خافت ہو, خوف ہو اپنے خاون سے ال کنڈکٹ کا, تو نہ وہ اسے سمجھا سکتی ہے, نہ وہ اسے مار سکتی ہے, نہ وہ اس کو بستر سے دور کر سکتی ہے, بلکہ اللہ اسے کہہ رہا ہے یار دوستی کر لو زیادہ بہتر ہے. یہ اس کو کہتے ہیں عورت کی عزت نہ ہونا, اس کو کہتے ہیں ہیومینٹی کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا. یار اس میں آپ غلط مطلب نکال رہے ہو نا آیتوں کا, غلط آپ. میں غلط مطلب نکال رہا ہوں بھائی, جون سی تفسیر کہیں میں کھولتے جاؤں گا. ابھی میں نے آپ کو قرطبی دکھائی ہے, اس آیت کے لیے قرطبی کھول دیتا ہوں, تبری کھول دیتا ہوں, ابن کثیر کھول دیتا ہوں. آپ کا جگر آپ کے سامنے ہے بھائی, آپ نے مجھے جو بات کی ہے. اچھا ایسا کریں, اسلام میں نا ایک بات کرتے ہیں, اسلام میں نا عورت کی, بیوی کی ایک کتیا سے زیادہ اوقات کیا ہے؟ سر آپ پہلے آیتوں پہ رہنا, میں آپ کو آیتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بالکل غلط مطلب نکال رہے ہیں ان کا. بھائی آپ نے غلط مطلب, میں نے کیا نکالنا مطلب, آپ کے تفسیر رائٹر نے لکھ دیا, میں نے دکھا دیا آپ کو. اب اس میں بھی لکھ دیا آپ کے تفسیر رائٹر نے, وہ بھی دکھایا تھا. میں کہہ رہا ہوں آپ تفسیر پہ بھی جائیں نا, آپ ترجمے, میں آپ کو ترجمے سے سمجھاتا ہوں. ترجمے میں کیا, عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی کا تو کیا کرے بتائیں. جو پہلی آیت تھی نا, آپ کہہ رہے کہ مرد کے لیے حکم ہے, وہ ابھی بات کریں, وہ مرد کا حکم ختم ہو گیا, عورت والی بات کریں. بدکاری کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی. حضرت ابو بکر کی بیٹی بدکاری کرے گی؟ ابو بکر کی بیٹی کو جب اس کے خاوند نے مارا تو جو وہ تھی وہ بدکار ہو رہی تھی تمہارے خیال سے؟ میں نے ابھی تمہیں حدیث دکھائی ہے. تو پھر تو اس کے خاوند نے چپیڑیں کرائی ہیں, اس کی گتے باندھ کے, بالوں کو باندھ کے دوسری عورت سے. یار اپنے پاس سے ہی لاجک لے آتے ہو. اب آپ نے اپنے مطلب کا مطلب نکالنا ہے آیتوں میں سے بھی. میں نے مطلب کہ بھائی آپ کے تفسیر رائٹرز نے لکھا ہوا ہے, میں نے لکھا ہوا ہے. آپ عربی کو جانتے ہیں, آپ کے تفسیر رائٹر جو کہ عربی علاقے میں پیدا ہوئے, عربی کو جانتے ہیں, انہوں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی تفاسیر اکٹھی کرنے میں اور لکھنے میں. وہ زیادہ جانتے ہیں یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. اوکے, تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں ابو بکر کی بیٹی اسما, اگر تو وہ اس طرح والے کام کرتی جو آپ کہہ رہے ہیں, لوگ میرے اوپر تو بلاسفیمی لگا دیں گے, آپ پہ نہیں لگائیں گے, آپ مسلمان ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو اس آیت کا بلاسفیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اسی حساب سے اگر ہم اس آیت کو دیکھیں, اگر کسی عورت کو اندیشہ اپنے شوہر سے زیادتی اور بے رخی کا, تو بہتر ہے کہ وہ صلح کر لیں. یہ کیا بات ہوئی؟ سیم ورڈ ہے عربی کے اندر, سیم ورڈ. یہاں پہ عورت کیوں نہیں اسے چنڈ مارے گی, یہاں پہ عورت کیوں نہیں چنڈ مارے گی؟ خوفت. تو ادھر بھی تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی بات کی نا, پہلے سمجھاؤ اپنی عورت کو. بھائی پہلے سمجھانے کی بات, پہلے بات تو ہے نہیں نمبر ایک, لیکن اگر میں آپ کی اسٹوپڈ لاجک پہ بھی جاؤں نا تو بھی اس کو مار پڑی ہے ایونچولی, ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے, اگر میں آپ کی پہلے بات والی بات مانوں نا تو میں اسے کہہ رہا ہوں بھائی تم نے نہیں جانا, وہ کہتی نہیں میں نے جانا ہے نا خاون صاحب, پلیز خاون صاحب میں نے جانا ہے, چپاخ, کیونکہ آپ نے پہلے سمجھا دیا, اینڈ ہو گیا. اب چپیخ آ گئی ہے, چپاخ آ گئی ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مائی فرینڈ, دس از اسلام میں عورت کی عزت کوئی نہیں, اسلام میں عورت کو مارنے کا فل فلیج آپ کے پاس حق ہے. تو بھائی اسلام میں ہیومینٹی کہاں ہے؟ ہیومینٹی دکھائیے اب اسلام میں. دیکھیں آپ نے جو باتیں کی تھی وہ میں نے آپ کی پوری کر دی, اب آپ ہیومینٹی دکھا دیں. او تیسری بات تو رہے گی, جینے کا حق. جینے کا حق نہیں, جینے کا حق بھی دیکھ لیں. اسلام آپ سے جینے کا حق بھی کھول لیتا ہے اگر آپ نان مسلم ہیں. دکھائیں کدھر لکھا ہے؟ جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو قتل کر دو ان مشرکین کو جہاں پاؤ, اور پکڑ لو ان کو اور گھیرا کرو ان کا, اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھے رہو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں, نماز قائم کر لیں, زکات ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو, یقینا اللہ بخشنے والا ہے. نہیں سر, اب اسلام نے جینے کا حق بھی لے لیا آپ سے. بات ہو رہی ہے سر, آپ آواز کٹ رہی ہے آپ کی. یہ آیت کیوں کس موقع پر نازل ہوئی؟ سر جس بھی موقع پہ نازل ہوئی اس موقع پہ ہی لے لیں آپ. چلیں سنیں, اس جنرل آیت میں لے ہی نہیں رہا, جس بھی موقع پہ نازل ہوئی اس ٹائم پہ ان لوگوں کا جینے کا حق لے لیا. تو اس میں جنگ کا حکم دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ, جنگ کا حکم نہیں ہے مشرکین کے ساتھ. یہ یہاں پہ جنگ کا حکم نہیں ہے. چلے آپ مجھے کانٹیکس میں دکھا دیں گے جنگ کا حکم ہے کسی بھی تفسیر کے ذریعے. یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے کہ جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو جہاں چاہو ان کو پکڑو اور قتل کر دو, گھیرا لگاؤ اور گھات میں بیٹھ جاؤ, یعنی کہ چھپ کے بیٹھ جاؤ جس جگہ سے وہ گزرتے ہیں. گھات لگانا کسے کہتے ہیں؟
میں بیٹھ جاؤں کسی جگہ پہ کونے میں, مجھے پتا ہے یہاں سے مشرک نے گزرنا ہے, جیسے بھی گزرے اسے قتل کر دوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ جنگ میں گھات کون سی لگی ہوئی ہے؟ ایسا تو بالکل جنگ کہاں سے ہے؟ کہہ دیں کہ کو آپ کو کہیں بھی نظر آئے تو ان کو قتل کر دو, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لکھا ہوا آپ کے سامنے, یہ دیکھو, besiege them and sit in wait. یہ دیکھو انگلش دیکھو, sit in wait for them at every place of ambush. ہر جگہ بیٹھ جاؤ گھات لگا کے اور انتظار کرو ان کے گزرنے کا, جیسے ہی گزرے انہیں قتل کر دو. یہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے ایسا ہی لکھا ہے, میں مانتا ہوں ایسا لکھا ہے, لیکن کس موقع پہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کیوں کہا ہے, ایسا کیوں کہا ہے, یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی. بھائی جان جس بھی موقع پہ نازل ہوئی ہے اس موقع کے اوپر لوگوں سے جینے کا حق لے لیا کہ نہیں لے لیا؟ بالکل نہیں لیا. کیا مطلب جب گھات لگا کے انہیں مار رہے تو جینے کا حق کیسے نہیں لیا آپ نے؟ پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ اس کا کنٹیکسٹ دیکھیں کیوں نازل ہوئی ہے. اور ارے بھائی میں کہتا ہوں ایک خاص وقت میں ہی مارا تھا, چلو اس وقت میں تو مارا تھا نا. تفسیر نکالیں آپ اس کی, تفسیر نکالیں, بہترین سر میں تفسیر نکال لیتا ہوں. سر یہ جو آپ لوگ جو ہو نا ہمارے سے جب تفسیریں مانگتے ہو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, پتہ کیوں؟ کیونکہ مجھے تفسیریں بہت پسند ہے, تفسیریں چیزوں کو آسان کر دیتی ہیں. سر آپ قرآن پہ اگر کسی سے بحث کرنی بھی ہے نا, آپ کسی ایسے کے ساتھ کیا کریں جس کو پورا علم ہو, جیسے کوئی. ارے بھائی تو آپ یہاں پہ آئے تھے, آپ نے کہا تھا 3 چیزیں دکھا دو میں اسلام چھوڑ دوں گا, تو آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, حرمت والے مہینوں سے یا مراد وہ 4 مہینے جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے, بس ان کے آخری حرمت والے مہینہ محرم کا ہے. ابن عباس صحابہ سے بھی مراد لے کے ساتھ تعامل ہے, بلکہ یہاں سے مراد 4 مہینے. اچھا یہ حرمت ختم کرو. اچھا فرماتا ہے ان 4 ماہ کے بعد مشرکین سے جنگ کرو, انہیں قتل کرو, انہیں گرفتار کرو جہاں بھی پاؤ. بس یہ عام ہے. کیا ہے یہ؟ بس یہ عام ہے. مشہور یہ ہے کہ خاص ہے, حرام میں لڑائی نہیں ہو سکتی. فرمان یہ ہے یعنی مسجد حرام کے پاس نہ جب تک وہ اپنی سے لڑائی نہ کرے. ہاں اگر یہ تم سے مان رہے تو پھر تم سے لڑائی کرنے کی اجازت ہے. لہٰذا عام بات کیا ہے, جہاں ملے لڑائی کرو, لیکن مسجد حرام میں انہیں قتل نہیں کرنا جب تک وہ خود ابتدا نہ کرے. مسجد حرام میں ان کی طرف سے سٹارٹنگ ہوگی تو قتل کرنا ہے, باقی جگہوں پہ ان کی طرف سے سٹارٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ وہاں سے لڑے تو پھر تم سے لڑائی کی اجازت ہے, لیکن چاہو قتل کرو چاہو قید کر لو, ان کے قلعوں کا بھی محاصرہ کرو, ہر گھاٹی میں بھی تاک لگاؤ, انہیں زیر پر لا کے مارو, یعنی ہر جگہ پہ تاک لگا کے بیٹھو. یہی نہیں کہ مل جائے تو جھڑپ ہو, خود چڑھ کر جاؤ. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ملیں اور تم سے لڑائی کریں, نہیں, خود چڑھ جاؤ ان کے اوپر, ان کی راہیں بند کرو اور انہیں مجبور کر دو کہ یا تو اسلام لائیں یا لڑیں. ہاں جی سر, اب کیا کروں؟ تفسیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا نا کہ اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو ان کو قتل کرو, پہلے اسلام کی دعوت دو. بہترین, تو جینے کا حق چھین لیا نا نان مسلموں سے. تو وہ اسلام لے آئے نا, تو یہی تو اسلام کہہ رہے, اللہ کہہ رہے. تو بھائی نان مسلموں سے جینے کا حق چھین لیا نا. میں اس بارے میں کوئی نہیں بولوں گا, میں یہی بات اپنے کسی عالم سے پوچھ لوں گا. لیکن میں آپ عبداللہ تو یہاں پہ عمل لینے آئے تھے. دیکھو بات سنو, آپ نے کہا تھا کہ آپ اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اسلام چھوڑیں. میں نے کہا تھا یہ میرے پہ چھوڑیں آپ, میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن سے, حدیث سے, تفسیر سے. آپ نے کہا حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا اوکے خالی قرآن سے دکھا دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں تفسیر بھی ضرورت ہوتی ہے. میں نے کہا اوکے قرآن اور تفسیر سے دکھا دیتا ہوں. آپ نے مجھے بولا اسلام میں انسانیت ہے. میں نے کہا انسانیت کی ڈیفینیشن دو. آپ کی ڈیفینیشن کے اوپر اسلام پورا نہیں اتر رہا, میری ڈیفینیشن پہ نہیں. میں نے پوائنٹ کوئی بھی نہیں دیا اس میں. آیتوں کا ترجمہ بھی اپنے مطلب کا نکالا, پہلے اور بعد کی بات بول. ارے بھائی آیتوں کا ترجمہ میں نے اپنے مطلب کا نہیں نکالا, ایک ایک آیت کا جون سا مرضی ترجمہ اٹھا لو. تو پہلے 2 آیتیں آپ نے بتائی نا, وہ جس میں آپ پہلے اور بعد کی بات کر رہے تھے, تو وہ تو آپ نے اپنے مطلب پہلے اور بعد میں نے تمہیں عربی میں دکھا دیا. سالے جھوٹے مکار, تم نے نان مسلم ہونا ہی نہیں. تم ایک بغیرت ہو, تم ایک جھوٹے ہو, تم ایک مکار ہو. یہ ہم نے ایکسپوز کر دیا. اب آپ گھر جائیے اور اپنے مولوی کے ساتھ جا کے اپنی چدوائیے, بیکاز دیٹس واٹ یو کین ڈو. بائے بائے. بڑا مزہ کھانا آزم ہوا. یار ساحل بھائی سیریسلی یار ان کی اپنی لاجک. اچھا ساحل بھائی دیکھیں, سوال بھی ان کا, جواب بھی ان کا, ڈیفینیشن بھی ان کی, اس کے اوپر بھی پورا نہیں اتر سکتے. یہ آج نہیں سمجھ رہا ہے, یہ تھوڑے دن کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد, سال کے بعد سمجھے گا. اسلام سے اللاجیکل اور نان سینسیکل ریلیجن میرے کو نہیں لگتا پوری دنیا میں کوئی دوسرا ہوگا.